الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. بعد الحمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے میں اور آپ ماہانہ 7ویں نشست کے اندر جمع ہیں. اللہ کریم ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، یہ ذکر اذکار کرنا، سننا سنانا اپنے پاک بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے. باقاعدگی کے ساتھ قبلہ قاری محمد صفدر حسین صاحب اور ان کی پوری ٹیم یہ جو ماہانہ نشست کا اہتمام کرتی ہے، دل سے دعا ہے اللہ کریم ان کی اس کوشش کاوش کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے. آج ہمارا موضوع ہے کہ ایمان کی حقیقت، اس کے شرائط اور ثمرات. مختصر وقت کے اندر اسی حوالے سے ایک دو آیات اور پھر ایک دو احادیث مبارکہ اور اس پہ کچھ شرح کرنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات نے توجہ کرنی ہے. دوران خطبہ میں نے سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے مومن کی ایک نشانی بیان کی ہے. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے حبیب، آپ کے رب کی قسم. آپ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ پہ توجہ کیجیے. فرمایا فلا وربک، اے حبیب آپ کے رب ہونے کی قسم. لا یؤمنون، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے جھگڑوں کے اندر آپ کو حاکم اور فیصل تسلیم نہ کریں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. صرف فیصل مقرر نہیں کرنا، فرمایا پھر آپ جو فیصلہ کر دیتے ہیں اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنا. یہ ایک مومن کی نشانی ہے کہ مومن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہر معاملے کے اندر فیصل مناتا ہے، یعنی شریعت مصطفیٰ کو مد نظر رکھتا ہے. اور شریعت مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء جو اس کے بارے میں فیصلہ دیتی ہے، یہ حقیقت میں محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء کا ہی فیصلہ ہے. اسے من و عن تسلیم کرتا ہے.
اور اس کے بارے میں دل کے اندر بھی کوئی ایسی کج روی نہیں رکھتا، دل کے اندر بھی ایک ایسی بات کو نہیں لاتا کہ ظاہری اعتبار سے منہ سے تو وہ مان چکا ہے، دل سے بھی وہ مانتا ہے۔ جو ان صفات کا حامل ہے، قرآن ایسے شخص کو مومن کہتا ہے۔ یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر باقی مقامات پہ بھی ذکر ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ سورۃ التوبہ ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ مومنین جنہوں نے اللہ سے اخروی سودا کر لیا ہے، ان کی صفات کیا ہے؟ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت گزار، الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، السائحون، دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش، الراکعون، خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع کرنے والے، الساجدون، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی مقرر کردہ حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دی کہ یہ مومن کی صفات ہے۔ آپ دیکھیں کتنی صفات اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ بیان فرمائی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ سورۃ النور کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوكَ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ ان اللہ غفور الرحیم۔ کہ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، جب وہ آپ کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر حاضر ہوں جو لوگوں کو اکٹھا کرنے والا، وہاں سے چلے نہ جائیں، یعنی امت میں اجتماعیت اور وحدت پیدا کرنے کے عمل میں دل جمی سے شریک ہو۔ جس پہ امت اکٹھی ہوتی ہے اس سے وہ بھاگتے نہیں ہیں، وہ بلکہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا جب تک وہ کسی خاص عذر کے باعث آپ سے اجازت نہ لے لیں، اے رسول معظم، بے شک جو لوگ آپ ہی کو حاکم اور مرجع رجوع کرنے کی جگہ سمجھ کر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ پھر جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے جانے کی اجازت چاہیں تو آپ اللہ کی طرف سے بطور حاکم، اللہ کی طرف سے عطا کردہ اختیار کی وجہ سے تصرف فرمائیں، ان میں سے جسے چاہیں اجازت مرحمت فرمائیں، جس کو جانے کی اجازت دے دیں، اور ان کے لیے
اپنی مجلس سے اجازت لے کر جانے پر بھی اللہ سے بخشش مانگے کہ کہیں اتنی بات پر گرفت نہ ہو جائے. بے شک اللہ بہت بڑا بخشنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے. اس آیت کے اندر بھی دیکھیں تو اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب، کسی اجتماع کے صورت میں آپ نے جمع ہونا ہے اور وہ لوگ، ان کا ایک عذر بنتا ہے، کسی وجہ سے وہ وہاں سے جانا چاہتے ہیں اور وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو اختیار دیا ہے اس اختیار کے تحت آپ کسی کو اجازت دے دیتے ہیں، تو اس اجازت مل جانے کے بعد بھی آپ ان لوگوں کے لیے استغفار کریں. ٹھیک ہے، یہ مومن کی ایک نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ ہر معاملے کے اندر حاکم اور مختار اللہ کے بعد نبی علیہ السلام کو سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ تو وہ آیات ہیں، مختلف آیات قرآن پاک کی اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ ہیں. ہم کیونکہ اس درس کو مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب چلتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی طرف. پہلی جو حدیث پاک ہے یہ حضرت امام مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر نقل فرمائی ہے، اور امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کیا ہے. امام نسائی اور امام دارمی میں بھی اپنی کتب کے اندر انہیں لکھا ہے. ان سفیان بن عبداللہ الثقفی، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی سے یہ روایت کی گئی ہے، قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے بارے میں، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتائیے کہ میں آپ کے بعد کسی سے کوئی سوال نہ کروں. توجہ کیجئے گا کہ آپ ایک ایسا جملہ، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جوامع الکلم بنا کے بھیجا ہے. جوامع الکلم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے جملے کے اندر ایک لمبا مفہوم کو بیان کر دینا. جوامع الکلم، تھوڑے سے یعنی فصیح جملے بولے جاتے ہیں. ایسا جملہ کہ جملہ مختصر ہے لیکن آپ اس مختصر جملے پہ کئی کتابیں لکھنا چاہیں تو کتابیں لکھی جا سکتی. یہ جوامع الکلم کی صفت خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سیاست کی روایت، اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے باقی انبیاء کی نسبت 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی. اس میں پہلی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی ہے اس میں یہی فرمایا، اعطیت بجوامع الکلم، کہ مجھے یہ خاصیت، یہ خصوصیت، یہ شان، یہ عظمت باقی انبیاء کی نسبت ایک الگ دی گئی ہے کہ مجھے جوامع الکلم بنا کے بھیجا گیا. تو حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ میں آپ کے بعد کسی سے کوئی سوال نہ کروں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی مختصر سے جملے کے اندر پورے اسلام کو بند کر کے بیان فرما دیا. نبی کریم علیہ السلام نے بھی جو اس حضرت سفیان بن عبداللہ کے جواب کے اندر ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، اے سفیان تو کہے میں اللہ پہ ایمان لایا، فاستقم، پھر اسی پہ استقامت اختیار کر. استقامت کا مطلب کیا ہے کہ جو حکم ہے ایمان کے، اسلام کے، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے اس پہ آنکھوں کو بند کر کے اس سر تسلیم خم کرنا. وہاں سوچنے کی بات ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، آمنا وصدقنا.
ایمان لائے اور تصدیق کی۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر حضرت عباس بن عبد المطلب یہ فرماتے ہیں انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاک طعم الایمان۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نبی کریم علیہ السلام کے سگے چچا ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ذاک طعم الایمان، جو شخص ایمان کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہے اس کے لیے نصاب کیا ہے؟ ذائقہ لطف دینے کے لیے کوئی چیز ہم چکھتے ہیں نا، تو وہ جو مزہ، لذت، کیفیت، سرور ملتا ہے، تو یہ ایمان کی لذت اگر کوئی چکھنا چاہتا ہے، سرور لینا چاہتا ہے، ایمان سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ایک نسخہ بتایا ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایمان کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہے وہ یہ کرے کہ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ جو دین رضی باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جائے، اور محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو رسول ماننے پہ راضی ہو جائے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس نے ان تینوں کا اقرار کر دیا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ شخص ایمان کی لذت، ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ کیا چیز؟ تین چیزیں ہیں، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جانا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جانا، اور نبی علیہ السلام کے رسول ہونے پہ راضی ہو جانا۔ یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو ایمان کی لذت عطا کرتی ہیں۔ اب راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صرف زبان کلام سے تو کہنا نہیں ہے، صرف زبان سے کہہ دینے کا نام تو یہ کافی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام خداوندی ہیں اور اسلام کے دین ہونے کا نام کیا ہے کہ جو حکم اسلام اللہ کی طرف سے اسلام کی صورت میں، اور نبی علیہ السلام جو رسول بن کے اللہ کے حکموں کو لائے ہیں، اسلام کی صورت میں پیش کیے ہیں، ان کو کما حق ہو بجا لانا، ایسا شخص پھر ایمان کی لذت پا لیتا ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے دین کو شریعت نہیں طبیعت بنایا ہوا ہے۔ جو مسئلہ میری طبیعت کے خلاف ہے میں کوشش کرتا ہوں ایسا مفتی، ایسا عالم، ایسا قاری تلاش کروں کہ جو میری مزاج اور طبیعت کے مطابق جواب دے۔ آپ دیکھتے ہیں اسی معاشرے کے اندر لوگ طلاق دینے کے بعد 1، 2، 3 اور کئی مفتی تلاش کرتے ہیں، ہر ایک سے فتویٰ پوچھتے ہیں، فتویٰ آ جاتا ہے، وہ فتویٰ کیونکہ ان کے موافق نہیں ہوتا، جو وہ چاہتے ہیں اس کے موافق نہیں ہوتا، تو پھر وہ نیا مفتی تلاش کرتے ہیں، نئے مفتی کے پاس جاتے ہیں، اس سے فتویٰ لیتے ہیں، وہ بھی ان کے موافق نہیں ہوتا، تو پھر ایک نیا مفتی تلاش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسی معاشرے کا میں اور آپ حصہ ہے، جب تک ان کے مزاج اور طبیعت کے مطابق جواب نہیں مل جاتا وہ مفتی تلاش کرتے رہتے۔ تو یہ شریعت نہیں، یہ طبیعت ہے۔ آپ دیکھیں آج معاشرے کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ میں نے کوئی بات کہی ہے یا آپ نے کوئی اسلام کی بات بتائی ہے تو وہ میری طبیعت پہ اگر گراں گزری ہے کیونکہ وہ میرے مزاج کے مخالف آ رہی ہے تو میں اس کی توجیہ نکالنے کی کوشش کروں، حالانکہ مقصد یہ نہیں ہے۔ اس حدیث کو پڑھیے
مقصد یہ ہے کہ جو رب ہونے پہ راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، نبی علیہ السلام کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا، پھر اس کے لیے لازم ہے کہ جب کوئی ایسا مسئلہ جب بیان ہوتا ہے میری طبیعت کے موافق ہے یا نہیں ہے، سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ ایسا شخص پھر ایمان کا ذائقہ چکھ سکتا ہے۔ نئی نئی چیزیں تلاش کرنے سے کہ نئی نئی توجیہات نکلے۔ میں ابھی رستے میں آ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ بارہا مرتبہ ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ اپنے رستوں کو تکلیف دہ چیزوں سے بچاؤ، لیکن کتنے ہر شخص ہر تکلیف دہ چیز اکثر طور پہ رستے پہ چھوڑ دیتا ہے۔ کئی لوگ ہیں، مشکلات ہیں، اب جو گزرتا ہے وہ پانی ہو یا کوئی بھی چیز ایسی ہو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر ہم پانی گلی پہ چھوڑ کے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں اور اس کے بعد با جماعت نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو ابھی ہم پہ دین کما حق ہو جو اثر انداز ہونا تھا وہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، شاید پہلے بھی آپ نے کئی مرتبہ سنی بھی ہو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص رستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھاتا ہے، اللہ کو وہ اتنے پسند آتی ہے یہ بات کہ اللہ رب العزت اس کی اس نیکی کو بڑھاتا رہتا ہے، کل قیامت کے دن صرف اسی نیکی کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اب ایک تو اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے، لیکن اگر ہم کوئی تکلیف دے، ایک ہے اٹھا رہے ہیں، دوسری ہے تکلیف دے چیز وہاں پہ اگر رکھ رہے ہیں تو اس کا نقصان کتنا ہوگا۔ تو ہم کوشش کریں، معاشرے کے لیے لازم نہیں ہے کہ اوپر سے کوئی ایسا آرڈر ہوگا یا لازمی ہے کہ ہمارے کوئی حکمران ایسے آئیں گے، نہیں، معاشرہ سنورتا کس سے ہے؟ فرد سے، فرد سے پھر گھر سے، پھر گھر سے خاندان سے، اور پھر خاندان سے محلے سے، یہ اس طرح معاشرہ سنورتا۔ ہم یہ ہمارے مزاج کیا ہے، وہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ دین کے اندر میں اور آپ دیکھیں کہ یار فلاں ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، وہ نماز با جماعت پڑھتا ہے، ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، یار اگر وہ کوشش کر رہا ہے تو ہم بھی جماعت کا اہتمام کریں۔ اور اگر دیکھتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار با جماعت پڑھتا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ اگر وہ تہجد پڑھ رہا ہے تو ہم بھی پڑھیں۔ یہ سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا دین کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ کہ اگر ہمیں موٹر بائک یہ ملی ہوئی ہے تو ہم دیکھیں کہ ہمارے کئی رشتہ دار تو وہ ہیں جو اس نعمت سے بھی محروم، ہم 2 وقت کے 3 وقت کی اچھا کھانا کھا رہے ہیں، لیکن کئی ایسے دوست احباب رشتہ دار ہیں جو ہماری طرح ہمارے لیول کا کھانا تو نہیں کھا رہے، لیکن دنیا کے اندر معمول ہم نے الٹ کر دیا۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ یار فلاں رشتہ دار اس نے اچھا گھر بنا لیا ہے، اس نے اچھی گاڑی لے لی ہے، اس نے زمینیں لے لی ہیں، تو ہم بھی کوشش کریں اس سے بڑھنے کی کوشش کریں، اور اسی سے پھر حسد پیدا ہوتا ہے۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی ایک مثال دی ہے، فرمایا جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس کو نام و نشان تک مٹا دیتی ہے، فرمایا یہ جو حسد ہے، حسد یہ تمہاری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور حسد ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی آگ ہے کہ جو بندہ خود ہی جلاتا ہے اور خود ہی اس کے اندر جلتا ہے، یعنی کوشش بھی آپ کر رہے ہیں اور جل بھی خود آپ رہے ہیں۔ جس کے بارے میں ہم حسد کر رہے ہیں اس کو کوئی نقصان ہی نہیں،
خیر یہ درمیانی کچھ باتیں ہو گئی، لیکن ان پہ کوشش کریں. یہ صرف فارمیلٹی نہیں ہے، ہم بار بار کوشش کر رہے ہیں، اصلاحی موضوعات پہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ اچھی سی سلجھاہٹ آئے. صرف ایک کان سے سننے اور دوسرے سے نکالنے کا نام، اس کا کوئی پھر فائدہ ہی نہیں ہوگا. یہ تو ایک فارمیلٹی کے طور پہ ہو گئی. آپ آئے ہیں، چند منٹ بیٹھے ہیں، اس کے بعد لنگر کا انتظام ہے، کھایا ہے، پیا ہے، چلے گئے ہیں، پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، دیکھیں، اور اپنی اندر، میرے اندر جو ایسے معاملات ہیں میں انہیں کوشش کروں سنوارنے کی. ٹھیک ہے؟ ورنہ وہی صورتحال ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسندیدہ بات ہے کہ میں کہوں کرو اور خود نہ کرو. کہ ہم لوگوں کو تو ترغیب دلائیں لیکن خود اس چیز سے دور ہو جائیں تو اللہ کو یہ ناپسندیدہ بات ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی جو روایت ہے، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اور اس کے اسلام میں حسن و خوبی پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام گزشتہ خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. اچھا، حسن و خوبی کا مطلب کیا ہے؟ بخاری کی روایت، حضرت ابی سعید خدری فرما رہے کہ اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے اندر حسن و خوبی پیدا ہو جاتی ہے. آپ صحابہ کی ہسٹری پڑھیں نا، صحابہ سے کسی نے، وہ حضرت عبداللہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ قصر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ قابل توجہ ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میں نے اپنے یار کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. باقی توجیحات، باقی اس کی ریزننگ، یہ چیزیں چھوڑ دیں، بس آمنہ کے لال کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے. اس میں بہت سارے ایسے واقعات، وہ حضرت امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، بھائی ایک مرتبہ خادم نے وضو کروایا، کھڑے ہوئے تو مسکرانے لگے. خادم نے عرض کی حضور کوئی تعجب والی بات بھی نہیں تھی کہ آپ مسکراتے ہیں، کس وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو فرمایا اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اسی جگہ پہ میرے محبوب، میرے آقا، میرے مربی، میرے مصطفیٰ علیہ تحیت وسلام نے وضو فرمایا تھا اور کھڑے ہوئے تھے تو مسکرا رہے تھے. ہمیں اور کوئی پتہ نہیں ہے، بس یار کی اس محبت کے اندر ہم بھی مسکرا رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو یار نے کہہ دیا، اب جب اسلام کے اندر آ گئے ہیں تو وہاں اپنی مرضی نہیں، پھر مرضی یار کی ہے. تو حضرت ابی سعید خدری فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور اس میں حسن اور خوبی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. وہ گناہ جتنے بھی ہوں، وہ حضرت وحشی بن حرب کا ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ حضرت وحشی بن حرب وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے چچا بھی ہیں اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں. حضرت امیر حمزہ انہیں شہید کیا تھا. تو حضرت وحشی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے جب آئے نا تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو اب اسلام کے اندر حسن و خوبی ہے. اچھا، فرمایا پھر اس کے بعد اس کا بدلہ ہے کہ اس کی ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا اللہ رب العزت عطا کرتا ہے. یعنی نیکی ایک کی ہے لیکن اسلام کے اندر حسن پیدا ہو گیا. اسلام تو آپ کو پتا ہے ایک ایسا خوبصورت دین ہے جو کہتا ہے کہ آپ کسی مسلمان سے ملے ہیں خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے ملے ہیں، اللہ اس کا بھی تمہیں اجر عطا فرمائے.
اسلام تو یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو جاتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہیں، اللہ آپ کو اس کا بھی بدلہ عطا فرمائے۔ آپ نے کسی کو اچھے انداز میں ہاتھ دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی بڑی عجیب ہو گئی ہے کہ ہم آدھا ہاتھ دیتے ہیں۔ ہمارا دین کہتا ہے بغیر تکبر کے بہترین انداز کے ساتھ آپ کسی کو ملے ہیں، فرمایا جو بعد میں ہاتھ، جو پہلے ایک تو ہے پہلے کھینچ لیتا ہے، جس کا ہاتھ بعد میں کھینچتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اصل ان چیزوں میں اگر آپ کبھی سوچتے جائیں نا تو ان چیزوں میں اصل یہ ہے کہ اسلام ہمیں جوڑنا چاہتا ہے، ہمارے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، ہمارے اندر اسلام کا حسن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا معاشرہ آپ دیکھیں ہر چوتھا شخص ایسے ایسے مسائل میں گفتگو کر رہا ہے جو اس کا مدعا اور مقصد بھی نہیں ہے۔ جو عالم نہیں ہے وہ رفع الیدین پہ گفتگو کر رہا ہے، جو عالم نہیں ہے وہ حیات ممات کی گفتگو چھیڑ کے بیٹھا ہوا ہے، جو عالم نہیں ہے وہ علم غیب، مختار کل اور حد نظر کے نظریات چھیڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اسے کیا پتا؟ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے، بس اس نے ایک فیڈنگ اس کو ہو گئی ہے، اس کے ذہن کے اندر ایک بات کو فیڈ کر دیا گیا ہے۔ بس وہی لوگوں کو جس کے پاس بیٹھتا ہے تم یہ شرک کر رہے ہو، تم یہ بدعت کر رہے ہو، تم یہ کفر کر رہے ہو، اس سے بندہ شرک اور کفر اور بدعت کی صرف تعریف ہی پوچھ لے اسے پتہ ہی نہیں۔ بھائی یہ جن کا کام تھا انہیں تک رہنے دیں، آپ کا کام کیا ہے کہ آپ معاشرے کو سنواریں۔ معاشرے کے اندر جو ضروری چیزیں ہیں کم از کم ہم اس پہ تو کوشش کر سکتے ہیں۔ اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کسی کو مسکرا کے ملنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، لیکن پتہ نہیں بندہ کس طرف جا رہا۔ فرمایا اللہ رب العزت پھر اس کے اسلام کا بدلہ یہ دیتا ہے کہ وہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ برائی کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایک برائی کے بدلے میں صرف ایک ہی برائی لکھتا ہے۔ اور پھر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ رب العزت چاہے تو وہ اس برائی سے بھی درگزر فرما دیتا ہے۔ اصل کیا چیز تھا کہ اس اسلام کے اندر حسن پیدا ہو جائے۔ آخری بات اور پھر گفتگو کو ہم سمیٹتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں کے اندر ایسے ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ جن کا بیان کرنا ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے گا کہ وہ سوال عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، انسان کے اندر ذہن کے اندر ایک ایسے خیالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جس کو ہم بیان کرتے ہیں تو گناہ سمجھتے ہیں، وسواس کا پیدا ہو جانا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تمہیں واقعی ایسے خیالات آتے؟ وہ خیال ایک اور حدیث کے اندر وضاحت بھی کی گئی ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، پھر خیال آتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، خیال آتا ہے، پھر اگلا ایک خیال جو ہے وہ قاتل ایمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ جو خیال کا پیدا ہونا ہے، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن انسان کے اندر یہ خیال آتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ، اور یہ صحابہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیالات آتے ہیں کہ جن کو بیان کرنا ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واقعتاً ایسے تمہیں خیالات آتے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، واقعتاً ہمیں ایسے خیال آتے ہیں۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو عین ایمان ہے. توجہ کیجیے گا، یہ تو عین ایمان ہے، خیالات کا آنا یہ تو عین ایمان ہے. کیوں؟ کیونکہ یعنی برے خیالات پر پریشان ہونا بھی ایمان کی علامت ہے. یعنی بندہ سوچتا ہے یار یہ خیال یہ تو میرے ایمان کے مخالف ہیں، میرے ایمان کو ختم کرنے والے ہیں، ان پہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ خیال نہ ہے. بعض مرتبہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ایسے خیالات نہ آئیں. وہ پیر کرم شاہ صاحب رحمہ اللہ وہ بڑے کالم گزرے ہیں، جسٹس بھی گزرے ہیں، جسٹس بھی تھے اور بہت زبردست قسم کے مفسر قرآن بھی تھے، ان کی تفسیر بھی چھپی ہے، اور سیرت نگار بھی تھے، بڑی زبردست قسم کی ان کی سیرت کی کتاب ہے ضیاء النبی شریف. بڑے کمال کے انسان گزرے ہیں. یہ بھیرا سرگودا کے رہنے والے تھے اور وفاقی شرعی عدالت کے جج بھی گزرے ہیں. ان سے ایک قادیانی نے کہا کہ حضرت ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب میں آپ کے مزاج اسلام کے مطابق مسلمان تھا تو مجھے نماز پڑھتے ہوئے خیال آتے تھے، لیکن جب سے آپ کے اس توجیہ کے مطابق کہ قادیانی کافر ہیں تو میں نے کفر کو اختیار کیا ہے، تو اب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے کوئی خیال نہیں آتے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اب مجھے خیال آتے، پہلے تو میں اسلام پہ تھا، مجھے خیالات نہیں آنے چاہیے. اب وہ جواب جو حضرت صاحب نے دیا رحمہ اللہ، وہ جواب قابل توجہ ہے. حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں پہلے خیالات اس وجہ سے آتے تھے کہ شیطان تمہارے اندر سے ایمان کی دولت کو سلب کرنا چاہتا تھا. اب جب ایمان کی دولت ہی نہیں ہے تو شیطان نے آ کے کیا کرنا ہے؟ بات سمجھ آئیے بھائی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمان تھا تو شیطان لوٹنے آتا تھا، اب سرے سے ایمان ہی نہیں رہ گیا تو شیطان نے لوٹ کے کیا کرنا ہے. تو ایمان اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا ایک تحفہ اور انسان کے اس دنیا پہ آنے کا مدعا، مقصد، مطلوب، مقصود ہے. میں اور آپ جو دنیا پہ آئے ہیں ہمارا مدعا، مقصد، مطلوب یہی ہے کہ اللہ پہ ایمان ہو، اللہ کے احکامات پہ ایمان ہو. اور یہ ساری چیزیں وہی تب ہو سکتی ہیں کہ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اقرار ہو اور دل میں پیار ہو. ٹھیک ہے، اللہ کریم ہم سب کو ایمان پہ زندگی اور ایمان ہی پہ خاتمہ نصیب فرمائے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے. تو سب دعا کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں یہ مانگا کریں مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو. جب ہم اس دنیا پہ جائیں تو اپنے ایمان کی دولت اپنے ساتھ لے کے جائیں. اللہ کریم ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.